السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو موسیٰ، والد کا نام قیس، والدہ کا نام طیبہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے اور اشعری قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے آپ اشعری کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ طیبہ بنت وہب اپنے صاحبزادے کی ہدایات اسلام کے دائرے میں ان کے ساتھ داخل ہوئی اور جب مدینہ پہنچی تو وہاں پر انہوں نے وفات پائی۔ حضرت ابو موسیٰ یمن سے چل کر مکہ آئے تھے، مکہ میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور مکہ میں ہی عبد الشمس نامی قبیلے سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے بعد حلیف قبیلے کا اجازت نامہ لے کر واپس اپنے ملک یمن لوٹ گئے تاکہ اپنے اہل و عیال اور خاندان کے لوگوں کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا دے۔ آپ ایک ذی اثر رئیس تھے، اس لیے اپنے قبیلے میں ان کے دعوت حق نے بہت جلد قبولیت عام حاصل کر لی اور تقریباً 50 افراد پر مشتمل نو مسلم کا ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر بحری جہاز کے ذریعے حجاز کا سفر کا آغاز کیا، لیکن سمندری طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے اور غلطی سے حبشہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے، اور پھر آخرکار حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ حبشہ یعنی ابو سینا میں رک گئے۔ اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا قصد کیا تو اسی قافلے کے ہمراہ ابو موسیٰ اشعری اپنے جماعت کے ساتھ شامل ہو کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ یہ قافلہ جب مدینہ پہنچا تو عین اسی وقت مجاہدین اسلام خیبر فتح کر کے واپس آ رہے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کے جماعت کو بھی خیبر کے مال غنیمت سے حصہ دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ اور غزوہ حنین میں شریک تھے۔ جب بنو حوازن جنگ حنین سے بھاگ کر وادی اوتاس میں جمع ہونے لگے تو ان کو شکست دینے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور اسی طرح جب یہ لشکر اوتاس پہنچا تو انہوں نے دشمن پر یلغار کر دی اور ان کو شکست دی اور ان کا سردار ڈیرٹ بن السما کو قتل کیا، لیکن اتفاقاً دشمن کے ایک تیر نے حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اس لشکر میں بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو عامر کو تیر لگا تو میں ان کے قریب موجود تھا۔ میں نے پوچھا، یا ابو عامر، آپ کو کس نے زخمی کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے اس مشرک کی نشاندہی کی۔ میں اس مشرک کے پیچھے بھاگا، جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، میں اس کے پیچھے اور وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پیچھے سے اس کو آواز دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ اگر غیرت ہے تو رک جاؤ تاکہ ہم دونوں آپس میں مقابلہ کریں۔ بہرحال ان غیرت انگیز جملوں سے اس کو غیرت آ گئی اور مقابلے کے لیے رک گیا۔ پھر ہم دونوں نے تلواروں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے اور جلد ہی اللہ نے مجھے اس پر فتح دے دی اور میں نے اس کو قتل کرنے کے بعد واپس حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اللہ نے آپ
پر تیر پھینکنے والے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم نہایت مہلک تھا۔ انہوں نے حالت نزا میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اور لشکر کا سربراہ بنایا اور وفات ہونے سے پہلے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا کہ جب آپ واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے تو ان کو عرض کرنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کرنے کے بعد لشکر کو واپسی کا حکم دیا، اور جب بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو تمام واقعات تفصیلاً بیان کیے، جس پر اللہ کے رسول نے وضو کیا اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خدا ابو عامر کو بخش دے، اے خدا تو اس کو قیامت کے دن اپنے بہت سے مخلوق پر فضیلت دے۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے، جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، خدایا عبداللہ ابن قیس کی خطائیں بخش دے اور قیامت کے دن اس کا باعزت داخلہ فرما۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی تیاری شروع ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا تاکہ ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرے۔ اتفاق سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے غصے کے حالت میں تھے، لیکن ابو موسیٰ اس کا اندازہ نہ کر سکے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے ساتھیوں نے بھیجا ہے کہ آپ سلم ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو کوئی جواب نہیں دیا، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہیں، تو نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور اس کی اطلاع دی۔ لیکن چند لمحوں بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے ہوئے آئے کہ عبداللہ بن قیس کہاں ہے؟ عبداللہ بن قیس کو ملنے کے بعد ان کو کہا کہ چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یاد فرماتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھیوں کی طرف لے جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیے ہوئے اپنے ساتھیوں میں آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 اونٹ تمہاری سواری کے لیے عنایت کیے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں میں سے چند آدمیوں کو میرے ساتھ ایسے شخص کے پاس چلنا ہوگا جس نے اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی تھی، تاکہ آپ لوگوں کے دل میں یہ شک نہ ہو کہ میں نے پہلے جو کچھ کہا تھا وہ اپنی طرف سے کہا تھا۔ لوگوں نے کہا، خدا کی قسم ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے اور چند آدمیوں کو ساتھ لے جا کر اور لوگوں سے تمام واقعہ کی تصدیق کرا دی۔ جنگ تبوک سے واپس آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اشعری بزرگ آپ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے۔ اس وقت اللہ کے رسول مسواک فرما رہے تھے۔ ان 2 بزرگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی عہدے کے لیے درخواست کر دی، جس پر آپ وسلم نے مسواک دفتن روک دی اور ابو موسیٰ اشعری کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو موسیٰ، جس پر ابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ میں ان کے دل کا حال سے آگاہ نہ تھا، اور نہ میں یہ جانتا تھا کہ وہ کسی عہدے کی خواہش کریں گے۔
اس پر ارشاد ہوا جو کوئی وفود سے کسی عہدے کی خواہش کرے گا اس کو ہرگز اس پر مامور نہیں کروں گا، لیکن ابو موسیٰ تم یمن جاؤ، میں نے تم کو وہاں کا عامل یعنی گورنر مقرر کیا ہے۔ اس وقت یمن دو حصوں پر منقسم تھا، ایک اقصائے یمن جس میں جنید اور عدن وغیرہ کے دور دور کے اضلاع شامل تھے، اور دوسرا زیرین یمن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اقصائے یمن پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا، اور زیرینی یمن پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے۔ ان دونوں صحابہ کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے وقت یہ نصیحت فرمائی کہ یمن کے لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، کسی قسم کی سختی نہ کرنا، لوگوں کو خشک رکھنا، یمن کے لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا، کسی قسم کی سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا اور ان کو متنفر نہ کر دینا، اور باہم میل جوڑ سے ان کے ساتھ رہنا۔ اس دوران ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ملک میں جو سے ایک قسم کی شراب بنائی جاتی ہے جس کو مزر کہتے ہیں، اور اسی طرح شہد سے ایک طرح کی شراب کشید ہوتی ہے جو کہ تباہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے وطن ہی گورنر ہو کر آئے تھے جہاں سے پہلے ان کا اثر موجود تھا، اس لیے قدرتاً انہوں نے اپنی خدمات نہایت کامیابی کے ساتھ انجام دیے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستانہ تعلقات کا سلسلہ بھی قائم تھا۔ بعض اوقات دونوں بزرگ سرحدوں پر آ کر ملاقات کرتے اور آپس میں باہمی صلاح اور مشورہ بھی کرتے تھے اور تبادلہ خیالات میں حصہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہے اور ایک شخص کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا، جس پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دیں۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا کہ اسی وجہ سے ہم اس کو یہاں لائے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک آپ اس کو قتل نہ کر دیں، جس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اسی وقت قتل کر دیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات دن میں جب بھی موقع ملتا ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہی سوال معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور خدا کو جس قدر منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ 10 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے شرکت کے لیے آئے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ بن قیس، کہاں تم حج کے ارادے سے آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، یا رسول اللہ، نیت کر کے آیا ہوں حج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا نیت کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے نیت میں کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت ہے وہ میری بھی نیت ہے۔ ارشاد ہوا کہ قربانی
کا جانور ساتھ لائے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، جس پر اللہ کے رسول نے حکم دیا، طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، یہ اس وجہ سے کہ حج قرآن کی صورت میں قربانی لانا ضروری تھا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہو کر یمن واپس آئے تو اس وقت اسود انسی جو کہ نبوت کے دعوے دار بن گئے تھے، جس کی وجہ سے تمام ملک یمن میں بدنظمی اور بغاوت پھیل گئی تھی، اور اس حد تک شورش اور بدنظمی پھیل گئی کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صوبے کو چھوڑ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکزی حکومت مآب آ گئے، لیکن یہ شورش اور بغاوت نے اس جگہ کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا جس پر آپ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرموت نامی جگہ پر پناہ لے لی۔ اس کے بعد جلد ہی ابن مکتوحہ نے اپنا زور بازو اور حکمت عملی سے اسود انسی کا خاتمہ کر دیا۔ جب کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو اس شورش نے پھر سر اٹھایا، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست مہم بیچ کر اثر نو تسلط قائم کر دیا، اور امن قائم ہونے کے بعد یمن کے عمراء اور حکام پھر واپس اپنے عہدوں پر آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ بھی حضرت موت نامی علاقے سے واپس اپنے دارالحکومت معارب واپس آئے، اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع تک نہایت تدبر اور جان فشانی کے ساتھ گورنری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بیرونی فتوحات کا زیادہ وسیع پیمانے پر انتظام کیا گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر عراق کی طرف روانہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق شہادت میں حصہ لینے کی وجہ سے عہدہ گورنری سے استعفیٰ دے دیا اور اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ عراق کا اکثر حصہ فتح کر لینے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص نے 17 ہجری میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے الجزیرہ پر ایک عام فوج کشی کا اہتمام کیا، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیبین کی فتح پر مامور کیا۔ انہوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ یہ مہم سر انجام دی۔ اسی سال یعنی 17 ہجری کو ہی دربار خلافت نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کا والی مقرر کیا۔ اس موقع پر اہل بصرہ کے نام جو فرمان آیا تھا اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا: میں نے ابو موسیٰ کو تم پر امیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ قوی سے کمزور کا حق دلائے، تمہارے دشمنوں سے لڑے، زمیوں کی حفاظت کرے، تمہاری آمدنی کا تم کو حساب دے، اور پھر اس کو تم میں برابر تقسیم کرے، اور تمہارے راستوں کو تمہارے لیے صاف رکھے۔ بصرہ کی سرحد خوازستان سے ملی ہوئی تھی اور اب تک ایرانیوں کے قبضے میں تھی۔ 16 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کرنے کے خیال سے اہواز پر فوج کشی کی، تو یہاں کے رئیس نے ایک قلیل رقم دے کر صلح کر لی، جس کی وجہ سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے تھے۔ 17 ہجری میں ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا۔ اس رد و بدل کی وجہ سے اہواز کے رئیس سے سالانہ رقم آنا بند ہو گئی اور اس نے اعلانیہ بغاوت کر دی۔
اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ نے لشکر کشی اور احواز کو فتح کر کے مناظر کا رخ کیا۔ مناظر یہ ایک نہایت مستحکم مقام تھا۔ جنگ کے دوران حضرت مہاجر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک معزز افسر تھے، اس موقع پر ایک معرکے میں شہید ہوئے۔ قلعے والوں نے ان کا سر کاٹ کر ایک برج کے اوپر لٹکا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظر کے محاصرے پر ایک لشکر کے ساتھ چھوڑ دیا اور خود سوس کی طرف بڑھے تاکہ وہاں سے کمک اور سامان رسد منارز کے قلعے تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت ابو موسیٰ نے سوس کو محاصرہ کر لیا اور رسد کے تمام راستے کاٹ دیے، جس کی وجہ سے قلعے کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مجبوراً رئیس شہر نے اس شرط پر صلح کی درخواست کر لی کہ اس کے خاندان کے 100 آدمی زندہ چھوڑ دیے جائے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کیا اور نواب نے ایک ایک کر کے 100 آدمیوں کو پیش کیا۔ وہ سب آدمی چھوڑ دیے گئے، لیکن بدقسمتی سے اس نے اپنا نام شمار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے جب گنتی پوری ہو گئی تو انہوں نے اس رئیس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ شمار سے باہر تھا۔ اس فتح کے ساتھ ساتھ حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مناظر کو فتح کر لیا۔ سوس کے بعد رام ہرمز کا محاصرہ ہوا اور 8 لاکھ درہم سالانہ پر ان کے ساتھ صلح ہو گئی۔ شہنشاہ ایران یزدگرد جو کہ کم میں مقیم تھا، جب اس کو حضرت ابو موسیٰ کی فتوحات کی خبریں پہنچی تو اس نے اپنے ماموں ہرمزان کو خوزستان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ہرمزان نے شوستر پہنچ کر اس جگہ کو مستحکم کیا اور تمام ملک میں جوش پیدا کر کے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات سے دربار خلافت کو باخبر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مدد کی درخواست کی، جس پر کوفے سے ایک لشکر نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد دوسرا لشکر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفے کے گورنر بھی تھے، ان کی سرکردگی میں نکلا۔ اور اسی طرح اس دوران دوسری طرف سے جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ جولالا پر حملہ آور ہوئے۔ غرض اس طرف سے ابو موسیٰ نے شوستر کا رخ کیا اور شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ہرمزان نے قلعے سے نکل کر مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر پھر قلعہ بند ہو گیا۔ شوستر نہایت مستحکم قلعہ تھا۔ اس پر قبضہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام کوششیں بے نتیجہ رہیں، لیکن خدا نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے۔ ایک دن شہر کا ایک آدمی چھپ کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میرے جان و مال کو امن دیا جائے تو شہر پر قبضہ کروا دوں گا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کیا۔ اس نے ایک عرب کو جس کا نام اشرس تھا اس کو ساتھ لیا اور ایک خفیہ راستے سے ہوتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اشرس کے چہرے پر چادر ڈال دی اور کہا کہ نوکروں کی طرح میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ چنانچہ شہر کے گلی کوچوں سے گزرتا ہوا خاص ہرمزان کے محل میں آیا۔ شہری نے اس کو تمام مضافات کی نشاندہی کرا کے واپس ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ اشرس نے تفصیلاً تمام شہر اور محل کا نقشہ پیش کیا اور کہا کہ اگر 200 جان باز میرے ساتھ ہو تو شہر فوراً فتح ہو جائے گا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 جان بازوں کا دستہ ان کے حوالے کیا اور وہ ان جان بازوں کو لے کر
اسی طرح تہ خانے اور خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو کر پہرے پر کھڑے سپاہیوں کو تہ تیغ کر کے قلعے کے دروازے اندر سے کھول دیے۔ باہر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما اپنے فوج کے تیار کھڑے تھے۔ دروازے کھلنے کے ساتھ ہی تمام لشکر ٹوٹ پڑا اور شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر مزان نے بھاگ کر شہر کے درمیانی قلعے میں پناہ لے لی۔ جب مسلمان قلعے کے نیچے پہنچے تو اس نے برج پر چڑھ کر کہا، میرے ترکش میں اب تک 100 تیر موجود ہیں۔ جب تک اتنی ہی لاشیں یہیں ڈھیر نہ ہو جائیں میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ تاہم میں اس شرط پر اتر آتا ہوں کہ تم مجھ کو مدینہ پہنچا دو اور جو کچھ فیصلہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شرط منظور کی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ شوستر کے بعد جندی ساپور پر حملہ ہوا۔ اس کا کئی دن تک محاصرہ رہا۔ ایک دن شہر والوں نے خود شہر کے دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوئے۔ مسلمانوں کو ان کے اطمینان پر تعجب ہوا۔ سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہم کو جزیہ کی شرط پر امن دے چکے ہو، اب کیا جھگڑا رہا؟ سب کو حیرت ہوئی، امن کس نے دیا؟ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں سے چھپ کر اس کا رکا لکھ دیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلام کا امن دینے کا اختیار نہیں۔ شہر والے کہتے تھے کہ ہمیں غلام اور آزاد سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ان کی فوج کا رکن ہے۔ آخرکار یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان بھیجا کہ مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے، بس اس کو امان دینا۔ تمام مسلمان امان دے چکے ہیں۔ اس شہر کی فتح نے تمام خوزستان میں اسلام کا سکہ بٹھا دیا۔ اسی طرح نہ صرف فتوحات کی فہرست میں ایک نئے ملک کا اضافہ ہوا بلکہ بصرہ، جہاں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت پر سرفراز ہوئے تھے، دشمنوں سے بالکل محفوظ ہو گئے۔ خوزستان کی شکست سے متاثر ہو کر 21 ہجری میں ایرانیوں نے نہاوند میں ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ بصرہ سے ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ خود بھی ایک بڑی جماعت کے ساتھ کمک لے کر اور نہاوند فتح کر کے واپس آئے۔ 22 ہجری میں آپ کی امارت بصرت سے کوفے میں منتقل کر دی، کیونکہ کوفے کے لوگ بار بار بارگاہ خلافت میں آپ کی امارت کے لیے درخواست کرتے تھے، لیکن 1 سال کے بعد آپ کو واپس 23 ہجری میں پھر بصرہ منتقل کر دیا گیا۔ اسی سال منبع نامی شخص نے دربار خلافت میں آپ کے خلاف حسب ذیل شکایتیں کی۔ نمبر 1، ابو موسیٰ نے اسیران جنگ میں سے 60 رئیس زادے چانٹ کر اپنے لیے رکھے تھے۔ نمبر 2، حکومت کی باغ دوڑ زیاد بن سمیہ کو سپرد کی ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ انہوں نے حتیہ نامی شاعر کو 1000 انعام دیا ہے اور عقیلہ نامی لونڈی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ہر قسم کی غذا اس کو فراہم کرتے ہیں، جبکہ عام مسلمان اس کے مقابلے میں کم خوراک پاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شکایتوں کو اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طلب کر کے باضابطہ تحقیقات کا حکم دیا۔ پہلا الزام غلط ثابت ہوا۔ دوسرے الزام کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ زیاد صاحب تدبیر
اور سیاست پر اس کا عبور ہے، اس لیے اس کو میں نے اپنا مشیر بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بصرہ کے حکام کو ہدایت کی کہ زیاد کو مشیر کار بنایا جائے۔ شاعر کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میں نے اپنی جیب خاص سے انعام دیا ہے کہ وہ میری ہجو نہ لکھے۔ البتہ لونڈی کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص وضاحت نہیں کی۔ بصرہ کے گورنری کے دوران لوگوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ آپ نے شہر سے 6 میل دور دجلہ دریا سے ایک نہر نکالی جس کو نہر ابی موسیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران 29 ہجری تک بصرہ کے گورنر رہے، حالانکہ اس وقت اکثر حکام 1 سال کے بعد ہی سبک دوش ہو گئے تھے۔ البتہ آپ تقریباً 4 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 4 سال تک برقرار رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ 34 ہجری میں اہل کوفہ کی درخواست پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوفے کے والی مقرر کیے گئے۔ اپنے وعظ میں اہل کوفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سنانے اور آنے والے دور فتنہ سے کنارہ کش رہنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ چنانچہ 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند نشینی کے بعد وہ خطرہ بالکل سر پر آ گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کے قصاص اور مطالبہ اصلاح کا نعرہ بلند کر کے بصرہ کا رخ کیا تو حضرت علی ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے چل کر مقام ذی وقار میں پڑاؤ ڈال دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں بھیجا کہ ان لوگوں کو خلافت کے لیے آمادہ کر سکے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کا خوف دلایا تھا وہ اب سر پر ہے، اس لیے اپنے اسلحے بیکار کر دو اور گوشہ نشین ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ اس دوران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل مسجد ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ابھی ہماری مسجد سے نکل جائیے، جس پر آپ نہایت سکون اور خاموشی کے ساتھ ممبر سے اتر آئے اور ملک شام کے ایک غیر معروف گاؤں میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ جنگ صفین میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کمزور ہونے لگا تو انہوں نے قرآن کریم کو نیزے پر باندھ کر عجیب و غریب طریقے سے مصالحت کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہ تھے، تاہم قرآن کی دعوت رد کرنا آسان نہ تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اس بات سے پھوٹ پڑ سکتی تھی، اس لیے مصالحت پر راضی ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے عمرو بن العاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا انتخاب ہوا اور اجلاس کے لیے دومت الجندل کا انتخاب ہوا۔ بہرحال دونوں حکام باہم مشورے کے لیے علیحدگی میں بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ عمرو، تم ایک ایسے رائے کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو جس سے خدا کی خوشنودی اور قوم کی بہبودی دونوں میسر آ جائے؟ عمرو بن العاص نے کہا وہ کیا ہے؟ جس پر ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس خانہ جنگی میں کسی کی طرفداری نہیں کی۔ عمرو بن العاص نے کہا، معاویہ کے بارے میں کیا خرابی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عثمان مظلوم شہید ہوئے، معاویہ ان کے قصاص کے دعوے دار ہیں، اور ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہن ہے، اور وہ خود ان کو رسول اللہ کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات اور فضائل کے بارے میں جو تذکرہ آپ نے کیا وہ خلافت کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ہاں، اگر فعل اور شرف ہی پر آپ کا معیار ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رتبے میں کون بڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر آپ قصاص کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ معاویہ کو مہاجرین اولین پر ترجیح دی جائے کیونکہ وہ قصاص کا دعوے دار ہے۔ اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور واپس آ سکتا ہے اگر ہم اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیں اور یہ فاضل و عالم عبداللہ اپنے باپ کی خلافت کی یاد پھر تازہ کر دے۔ عمر بن العاص نے کہا، اگر یہ معیار آپ کا ہے تو میرے بیٹے عبداللہ بن عمر پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑتی؟ عالم فاضل تو وہ بھی ہے جس پر ابو موسیٰ نے فرمایا، بے شک آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر کے عالم اور فاضل ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان خانہ جنگیوں میں آپ کی طرفداری اور حصہ لینے کی وجہ سے ان کا دامن بھی داغدار ہو گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا دامن ان دبوں سے محفوظ ہے۔ عمر بن العاص نے کہا، اے ابو موسیٰ، اس منصب کی صلاحیت صرف اس بندے میں ہو سکتی ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ وہ خود کھائے اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں کو کھلائے۔ ابو موسیٰ نے کہا، اے عمرو، تمہارا برا ہو، اس شدید کشت و خون کے بعد مسلمانوں نے ہمارا دامن پکڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کو پھر فتنہ میں مبتلا نہ کریں۔ عمر بن العاص نے پوچھا، پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو موسیٰ نے فرمایا، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو برطرف کرتا ہوں اور مسلمانوں کے مجلس شورا کو پھر نئے سرے سے اختیار دیا جائے کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر دے۔ عمر بن العاص نے کہا، مجھے بھی اس سے اتفاق ہے۔ اس قرارداد اور فیصلے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ واپسی پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ عمر بن العاص آپ کو فیصلہ سناتے وقت دھوکہ دے گا۔ اگر آپ نے کسی بھی وقت فیصلہ سنانا ہو تو آپ پہل نہیں کریں، جب وہ اپنا فیصلہ سنائے تو پھر اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ سنانا۔ جس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم دونوں ایک ایسی رائے پر متفق ہوئے ہیں کہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب دوسرے روز مسلمانوں کا مسجد میں مجمع ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن العاص سے فرمایا کہ ممبر پر چڑھ کر فیصلہ سنا دو۔ عمر بن العاص نے فرمایا کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور زیادہ عالم اور فاضل ہیں، میں کس طرح آپ سے پہل کر سکتا ہوں؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان باتوں کا اثر ہوا اور بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، صاحبو، ہم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کیا اور پھر نئے سرے سے مجلس شورا کو انتخاب کا حق دے دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا امیر بنائے۔
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیصلہ سنا کر اتر آئے تو عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ کی طرح میں بھی معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس منظر پر برقرار رکھتا ہوں، کیونکہ وہ امیر المؤمنین عثمان کے ولی اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی، پرہیزگار اور نیک نفس بزرگ تھے۔ اس غلط بیانی کو سن کر بہت ناراض ہوئے اور چلا کر کہنے لگے، یہ کیا غداری ہے اور یہ بالکل بے ایمانی ہے۔ یہ وہ بیان اور فیصلہ نہیں جس پر ہم دونوں نے متفق کا فیصلہ کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دھوکے کھا جانے پر اس قدر ندامت ہوئی کہ وہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور پھر باقی زندگی میں کسی چیز میں بھی حصہ نہیں لیا۔ 44 ہجری میں وفات پائی، جو کہ مستند روایات نہیں، اور اس طرح ان کے جائے وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کتابوں میں مکہ اور دوسری جگہ پر کوفے کا مقام بھی درج ہے۔ بیماری کے دوران گھر کے عورتوں کو نصیحت کی کہ ان کے وفات پر گریوزاری اور آہ و بکا نہیں کرنا۔ مرنے کے بعد میرے جنازے کو تیز چال سے لے کر قبرستان کی طرف چلنا، لحد اور میری میت کے درمیان کوئی مٹی روکنے والی چیز نہ رکھنا، قبر پر کوئی عمارت نہ بنانا۔ وصیت کے بعد چند لمحوں بعد 61 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شروع میں تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر فارغ البالی کا دور آیا۔ مختلف معرکیں اور جنگیں آپ کی سرکردگی میں انجام پائیں اور مدت تک مختلف ممالک کے گورنر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران دوسرے مہاجرین کے ساتھ ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخصوص صحابہ کرام میں تھے جن کو بارگاہ رسالت میں خاص اہمیت اور پذیرائی حاصل تھی، اس لیے وہ نبوت کے چشمہ فیض سے پوری طرح سیراب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ کرام میں سے تھے جن کو خود عہد رسالت میں مسائل کے جواب اور فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ حضرت اسود تابعی کا بیان ہے کہ میں نے کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو صاحب علم نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ آپ سر سے پاؤں تک علم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر علمی گفتگو کرتے تھے اور مختلف احادیث اور مسائل کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مذاکرے کے دوران حدیث بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور ہوگا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، حتیٰ کہ پڑوسی بھائی بھتیجا چچے کو اور چچا بھتیجے کو قتل کرے گا۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ عقل و ہوش سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگوں میں عقل و ہوش نہیں رہے گا، ہر ایک آدمی خیال کرے گا کہ وہ حق پر ہے، لیکن حقیقت میں وہ حق پر نہیں ہوگا بلکہ ناانصافی پر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرصت کے سارے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں صرف کرتے تھے۔ یمن کی گورنری کے زمانے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ سے ملنے آتے تھے اور دیر تک علمی صحبت رکھتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کس طرح پڑھتے ہیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ دن رات میں جب بھی وقت ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دفعہ لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا، کہا لوگو شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ شرک یہ چیونٹی کی چال سے زیادہ غیر محسوس ہو کر آتی ہے۔ اصفہان کی مہم سے واپس ہوتے وقت ایک جگہ پڑاؤ کیا، کافی بڑا مجمع تھا، ان کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث بیان کرنا چاہتا ہوں، جس پر لوگوں نے کہا خدا آپ پر رحم کرے، ضرور سنائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج زیادہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل اور جھوٹ۔ لوگوں نے پوچھا کیا آج کل سے بھی زیادہ قتل ہوں گے؟ ہم آج کل لڑائیوں اور جہاد کے دوران جتنے قتل کرتے ہیں اس سے زیادہ ہوں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مقصد کفار کا قتل نہیں بلکہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور خون ریزی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نہایت خوش حلحانی سے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ان کو لحن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا قرآن پڑھنا بہت پسند تھا۔ جہاں ان کو قرأت کرتے ہوئے سنتے تھے تو وہیں پہ رک جاتے تھے اور ان کی قرأت کو سنتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ جب ابو موسیٰ کو قرآن پڑھتے سنا تو اس جگہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کی تلاوت کو سنا۔ صبح کو جب ابو موسیٰ حاضر ہوئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ رات کو ہم نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ، اگر مجھے آپ وسلم کی موجودگی کا علم ہوتا تو میں اپنی آواز میں اور دلکشی اور سوز پیدا کرتا۔ آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بلند آواز میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی تلاوت سن کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اپنے حجروں میں پردوں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر سننے لگے۔ صبح جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس وقت مجھے علم ہو جاتا کہ ازواج مطہرات تلاوت سن رہے ہیں تو میں اپنی آواز میں خوشالحانی پر اور زور دیتا، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھی تلاوت کی فرمائش کرتے تھے۔ ان کی غیر معمولی قرأت دانی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ آپ کو بھی نو مسلموں کی تعلیم کے لیے یمن بھیجا تھا۔ آپ کا خدا کی ذات پر پورا اعتماد تھا۔ ایک مرتبہ جب طاعون کی وبا پھیلی تو ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں سے نکلتے ہیں اور وابق نامی علاقے میں چلتے ہیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں خدا کے پاس جاؤں گا اور وابق نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر شرم و حیا کا عنصر کافی زیادہ تھا۔ رات کو خاص قسم کا کپڑا پہنتے تھے کہ نیند کی غفلت میں سطر نہ کھل جائے۔ ایک مرتبہ چند اشخاص کو پانی میں ننگا نہاتے ہوئے دیکھا تو بولے مجھ کو بار بار مر کر زندہ ہونا بہتر ہے، مگر یہ طریقہ پسند نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں تک مختلف صوبوں کے گورنر رہے، لیکن ان دونوں حالتوں میں ان کی ظاہری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اور کسی قسم کے مال و دولت کو جمع نہیں کیا۔ گورنری کے بعد ایک مرتبہ مشہور صحابی ابو ذر
غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بائی بائی کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، لیکن ابو ذر غفاری نے ان کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا کہ اب تم اور میں بائی بائی نہیں، کیونکہ آپ اب گورنر ہیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں، اس سے پہلے آپ اور ہم بائی بائی تھے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پہلے کی طرح ان کی طرف لپ کے انہوں نے کہا، ابو موسیٰ پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، پھر آپ سے گلے ملوں گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے لوگوں پر حکومت کی ہے، اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے عمارتیں یا گھر تو نہیں بنوائے، کھیتی باڑی کے لیے زمین تو نہیں خریدی، جانوروں کے ریوڑ تو نہیں پالے؟ اس بات کو سننے پر حضرت ابو موسیٰ نے ان سب باتوں کی نفی کر دی۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گلے ملے۔ امت مسلمہ کی خیر خواہی اور اس کا مفاد ہر وقت عزیز تھا اور پیش نظر رہتا تھا۔ اس کے معاملے میں بڑے اور منفعت فائدوں کو ٹکرا دیتے تھے۔ جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان کشمکش شروع ہوئی تو امیر معاویہ نے ان کے پاس لکھ کر بھیجا کہ عمرو بن العاص نے میری بیعت کر لی ہے، اگر تم بھی بیعت کر لو تو میں حلفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ایک لڑکے کو بصرہ اور دوسرے کو کوفہ کی امارت پر سرفراز کر دوں گا، اور آپ کی ضروریات کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا رہے گا۔ میں اپنے خاص قلم سے یہ خط لکھ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ بھی اپنے دست و قلم سے اس کا جواب دیں گے۔ اس خط کو پڑھ کر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب لکھا کہ تم نے امت محمدی کے بہت اہم اور نازک معاملے پر بات کی ہے، اور جو چیز تم نے میرے سامنے پیش کی ہے اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ جنگی جمل اور جنگی صفین میں غیر جانبدار رہے اور دوسروں کو بھی اس میں شرکت کرنے سے روکتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ وہ کوفہ والوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی شرکت پر آمادہ کرے، تو اس وقت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر کہا کہ عمار، جب سے تم اسلام لائے ہو اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے نزدیک اس جنگ میں شرکت سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ کام آپ نے نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو ورحم بہت ہنگامہ پسند تھے، شورشوں اور ہنگاموں میں نہایت ذوق و شوق سے شریک ہوتے تھے، اور اس کے مقابلے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ و فساد سے سخت متنفر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو برابر سمجھاتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ان کی اس بے لوثی اور غیر جانبداری کی وجہ سے جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ثالث مقرر کیا۔ اس وقت رفع فساد کے خیال سے آپ کو مجبوراً یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا اور نیک نیتی سے ثالث کا کردار قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو معزول کر کے کسی تیسری خلیفے کو منتخب کرنے کا مشورہ دیا، مگر افسوس ہے کہ عمرو بن العاص کی چالاکی نے نیک نیتی کے مشورے کو بیکار کر دیا۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حالات زندگی پر میں نے روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ اس بیان سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ اور بہن بھائیوں تک ہمارے صحابہ کرام اجمعین کے حالات زندگی کے واقعات بھی پہنچ سکے۔
اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکیں۔ والسلام۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔ اللہ حافظ ہونا۔